کہ چند دنوں پہلے انڈیا چاند پہ اپنے قدم جما چکا ہے. آپ نے یہ خبر پڑھی ہے, سنی ہے؟ کیوں جی؟ وہ کہاں پہنچ گیا؟ فیس بک پہ تو مذاق چل رہا ہے کہ انہوں نے چاند پہ قدم رکھ دیے اور ہم نے عوام کی گردن پہ قدم رکھ دیے. حالانکہ چاند پہ پہنچنے کا تصور تو اللہ نے ہمیں دیا تھا, پہنچنا تو ہم نے تھا, قرآن تو ہمارا ہے, یہ تصور تو ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا. اب اس تسخیر کے اسباب تم نے تلاش کرنے ہیں, تم تلاش کرتے چلے جاؤ گے, اللہ کی مدد تمہارے قریب آتی چلی جائے گی, ایک وقت آئے گا تم اپنی منزل کو پالو گے. اور سورہ رحمان میں تو پروردگار عالم نے کھل کر کہہ دیا, فرمایا یا معاشر الجن والانس, اے انسانوں, اے جنات, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, اگر تم یہ چاہتے ہو آسمان زمینیں وہاں پر جا کر اپنے قدم جماؤ, فانفذوا, اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی ہو مجھے خوشی ہوگی جو بھی وہاں جا کر قدم رکھے گا. من اقطار السماوات والارض, آسمانوں کی بات نہیں, آسمانوں پہ تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے یا آسمانوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے تو وہ میرا محبوب ہے, وہ میرے رات کا آقا ہے. آسمانوں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن آسمان کے نیچے جتنے سیارے ہیں, آپ چاند پہ جا سکتے ہو, مریخ پہ جا سکتے ہو, زہرہ پہ جا سکتے ہو, عطارد پہ جا سکتے ہو, یہ نچلا جو ماحول ہے وہاں پہ جا سکتے ہو. آسمانوں تک, آسمانوں کے مرکزی گیٹ تک وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ میرے پیغمبر کی شان ہے. اب دیکھیے پاکستان محنت کر رہا ہے, دنیا محنت کر رہی ہے. جب میرے پیغمبر گئے, میرے پیغمبر کو محنت نہیں کرنی پڑی. حدیث میں آتا ہے جب میرے پیغمبر نے بیت المقدس سے قدم اٹھایا, ایک قدم حضور کا فرش پہ تھا, دوسرا پہلے آسمان پہ تھا. یعنی میرے پیغمبر کی شان دیکھیے, کائنات کو میرے اللہ نے حضور کے قدموں میں سمیٹ کے رکھ دیا. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, جب سمٹی تیرا نام ہو کے رہ گئی. یعنی کائنات کو اللہ نے میرے محبوب کے قدموں میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے. اور ورنہ پیغمبر کبھی آسمان پہ, کبھی سدرہ پہ, کبھی عرش معلیٰ پر. تو بہرحال پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں, اے جنات اور انسانوں کے گروہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جائیں, فانفذوا, آؤ, میدان کھلا. یہ نہیں کہ مسلمان جائے گا تو اس کے لیے میدان کھلا, اگر کوئی غیر مسلم جائے گا تو میرا اللہ اس کے لیے دروازے بند کر دے گا. فرمایا نہیں, جو بھی آئے فانفذوا, لیکن یاد رکھنا لا تنفذون الا بسلطان, وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں سلطان کا سہارا لینا پڑے گا. اب سلطان کیا ہے؟ سلطان سے علماء نے لکھا ہے یہاں سے راکٹ مراد ہے. سلطان یہ بادشاہ کو کہتے ہیں, اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ساری پاور ہوتی ہے. جو راکٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے. اس پاور کی بنیاد پر, جو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے, اس پاور کی بنیاد پر جب زمین سے اٹھتا ہے 25,000 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے, 25,000 میل. یا دیکھیے اتنی تیزی کے ساتھ تو وہی جائے گا 25,000 میل فی گھنٹہ, جس کے اندر پیچھے اتنی طاقت, اتنی پاور, کہ جس کی پاور بے انتہا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی بات نہیں, لا تنفذون الا بسلطان, تم وہاں جا سکتے ہو لیکن اس کے لیے تمہیں سلطان کو بنانا ہوگا, سلطان کا سہارا لینا ہوگا. اور سلطان سے مراد یہ راکٹ ہے. تو یہ قرآن نے کہا, سورہ رحمان نے کہا, پروردگار عالم نے کہا, یہ تو ہمیں کہا تھا. یہ قرآن تو ہمارا ہے, ہمیں چاہیے تھا, لیکن ہم چاند پہ پہنچے. دنیا بہت پیچھے ہوتی, لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم عیش و عشرت کے پیچھے چلے گئے, ہم دنیا کے پیچھے چلے گئے. یہ دنیا ہماری منزل نہیں,
ہم نے وہاں تک بھی اگر پہنچنا ہے صرف اس لیے کہ اسلام کی دھاک بیٹھے، مسلمانوں کی دھاک بیٹھے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی دھاک پورے عالم کفر میں بیٹھ جائے، صرف یہ مقصد ہو، یہ مقصود ہو، ہم نے اس کے ذریعے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اسی صورت میں ہوگا جب اس ملک کو باصلاحیت کی قیادت ملے گی، اہل اللہ ملیں گے، ایسے با اختیار صاحب اقتدار ملیں گے کہ جب وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے موت بھی ان کے سامنے ہو، قبر بھی ان کے سامنے ہو، آخرت بھی ان کے سامنے، ایسی قیادت آئے گی، پھر ہم منزل پہ پہنچیں گے، ایسی منزل۔ آج ہم اپنے ارباب اقتدار کو دیکھتے ہیں، چاروں طرف لٹیرے نظر آتے ہیں، ڈاکو نظر آتے ہیں، بدماش نظر آتے ہیں، اچکے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، اللہ ان سے رہا۔ عمر بن عبدالعزیز شہزادے اس دور کے اربوں خربوں کے مالک، جب انہیں اقتدار ملتا اقتدار، جو گھر کا اثاثہ تھا لا کر انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دیا، انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی ساری جائیداد ریاست کے حوالے کر دی۔ ہمارے ارباب اقتدار آتے ہیں تو ریاست کا پیسہ اپنے پاس لے جاتی ہیں۔ کتنا الٹ مسئلہ، کتنا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، کمال نہیں ہو گئی۔ اہل اللہ باصلاحیت لوگ آئیں گے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوگا، اور مقصد یہی ہوگا کہ ہم خدمت خلق کے لیے آئے ہیں، جن کے ذہن میں ہو ہم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آئے، ہم نے تو بھئی اللہ کی دین کی خدمت کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، خدمت کا جذبہ ہو۔ عین میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا، کروڑوں اربوں قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے چیف آرمی اسٹاف، جتنے بڑے بڑے کمانڈر، جتنے بڑے بڑے جنرل، میں خالد بن ولید کی جوتی کی نوک پہ قربان کروں۔ وہ جنرل جس کو پیغمبر کہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور وہ جہاں چلتی تھی کافروں کے پرخچے اڑاتی چلی جاتی تھی، سیف اللہ، اور جس کو پیغمبر کہے، اور پیغمبر اپنی مرضی سے کبھی نہیں کہتا، حکم خدا کا ہوتا ہے، ارشاد میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ سیف اللہ عین دوران جہاد معزول کر دیا گیا، تو پہلے سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں نا سارے، نواز شریف ہو، عمران ہو، دوسرے ہو، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں، ہر آدمی رو رہا ہے۔ بھئی جاؤ، اگر چلے گا تو چلے جاؤ، پھر کیا ہے، اللہ تمہیں پھر دے دے گا، یا کیا ضرورت ہے۔ خالد بن ولید اسلام کا وہ سپہ سالار، وہ جنرل، وہ جس جنگ میں جاتا ہے اس کا قدم بعد میں پڑتے ہیں، فتح کے دروازے پہلے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ خالد بن ولید عین دوران جہاد معزول بھی کس نے کیا؟ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے فرمایا کہ پہلے وہ کمانڈر تھا، پہلے میری فوج اس کی کمان میں لڑ رہی تھی، معزول کیا جاتا ہے، عام مجاہد کی طرح اب وہ فلاں کی کمان میں لڑے گا۔ وہ وقت ملا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، عام سپاہی اور مجاہد کی طرح لڑنے شروع۔ کسی نے کیا خالد یار یہ چنگا نہیں ہویا، ہوتے ہیں نا کئی دوست مشورے، یار چنگا نہیں ہویا۔ انہوں نے پتہ کیا کہا، آئے ہائے کاش میرے اور آپ کے ارباب اقتدار اس بات کو سمجھیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، خبردار یہ کیا کہتا ہے؟ اچھا نہیں بھائی، وہ ہمارے امیر ہے، اس کا فیصلہ بصر و چشم مجھے قبول ہے۔ فرمایا کہ بات سن، نہ پہلے عمر کے لیے لڑتا تھا نہ اب عمر کے لیے لڑوں گا، پہلے بھی خدا کے لیے لڑتا تھا، اب بھی خدا کے لیے لڑوں گا۔ یہ ذہن ہو، اقتدار ملے نہ ملے، میں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، میں نے خلق خدا کو راضی کرنا ہے۔ جب فرش پہ مخلوق راضی ہو جائے گی، عرش پہ خالق راضی ہو جائے گا۔